نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے 15 اہم مسائل۔ پہلا مسائل رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی اہل محلہ میں سے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کر لیں تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بھی مسجد میں اعتکاف نہ کیا تو تمام اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ دوسرا مسائل آخری عشرے کی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جائے اور غروب آفتاب کے بعد چند لمحے بھی بغیر اعتکاف کے گزر گئے تو یہ سنت اعتکاف نہ ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ تیسرا، اعتکاف سے بغیر کسی شرعی یا طبی حاجت کے لیے نکلنے سے سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو بھی سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور وہ نفلی اعتکاف بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا چاہیے، یعنی مغرب کے وقت سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہونا اور اگلے دن مغرب کے وقت تک ٹھہرنا لازم ہوگا، اور قضا میں لازم ہے کہ ساتھ روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اسی رمضان میں فرض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی قضا کرے یا عید کے بعد روزے رکھنے کے ساتھ اعتکاف کی قضا کرے۔ تاہم روزہ رکھنا قضاء اعتکاف کے ساتھ لازم ہے، بغیر روزے کے قضاء اعتکاف نہیں ہوتا۔ چوتھا، مسجد کمیٹی سے مسجد کی حدود معلوم کر لینی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی مسافات اور توابع کو مسجد سمجھ کر اس میں بھی آمد و رفت رہتی ہے، حالانکہ اس سے سنت اعتکاف ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اعتکاف صرف مسجد کے اصلی حدود میں ہوتا ہے۔ عموماً معتکفین جوتا اتارنے کی جگہ جا کر کچھ ضروری کام انجام دیتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ مسجد شرعی نہیں، لہٰذا جب احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد کی اصلی شرعی حدود سے باہر نہ جائے۔ پانچواں، بالکل خاموش رہنا اعتکاف میں ضروری نہیں بلکہ مکروہ ہے، البتہ اچھی یا جائز باتیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑوں اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ چھواں، اعتکاف میں نماز تلاوت اور ذکر و اذکار اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، بری باتیں یا فضول اور لاجانی گفتگو سے احتراز کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں خبریں سننا یا خبریں پڑھنا مسجد اور اعتکاف کے ادب کے خلاف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ ہر قسم کے خالص دین کے بارے پر مبنی کتابوں کا پڑھنا درست ہے۔ معتکفین اذان دے سکتا ہے، اگرچہ اذان کی جگہ مسجد کی حدود سے باہر ہو۔ عبادت اور نماز جنازہ کے لیے معتکفین باہر نہیں نکل سکتا، البتہ اگر قضائے حاجت جیسی ضرورت کے لیے نکلنے پر دیکھ کر نماز جنازہ شروع ہو رہی ہو تو اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح راستے ہی میں چلتے چلتے مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے۔ مکفف آدمی کے لیے نفلی اور وضو، یعنی وضو کے ہوتے ہوئے تازہ وضو کرنا یا سنت غسل جمعے کے غسل کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی نکل کر غسل خانے واش روم جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر متکفف آدمی کا وضو نہیں ہے، وہ نفلی عبادت جیسے تلاوت اور نوافل وغیرہ کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ غسل جمعہ طبی ضرورت میں شامل ہے، نہ ہی شرعی ضرورت میں، لہٰذا مسنون اعتکاف میں جمعے کے غسل کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ تاہم یہ اجازت جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال لے تو جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جائے، چونکہ اس میں اضافی وقت صرف کرنا اور غسل کے لیے مستقل نکلنا نہیں پایا جا رہا، اس وجہ سے یہ طریقہ جائز ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت اعتکاف کے دوران جمعے کے غسل کے لیے مسجد یعنی اعتکاف کی جگہ سے باہر تشریف لے جانے کا ثبوت نہیں مل سکا۔ گرمیوں میں معتکفین کے لیے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد شریف سے نکلے غسل خانہ واش روم جانا جائز نہیں ہے۔ تاہم اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر آدمی وضو کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے واش روم جائے تو وہاں اپنے اوپر پانی بہا کر نہا لے، لیکن زیادہ وقت لگانا درست نہیں۔
بلکہ جتنی دیر وضو میں لگتی ہے اتنی دیر نہا کر فارغ ہو کر جلدی نکلنے کی کوشش کرے۔ وضو کے بعد وضو خانے پر کھڑا ہو کر وضو کا پانی خشک کرنے سے یا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے نکلنے سے اور وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے ہاتھ نہ دھونے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو خانہ مسجد شرعی نہیں، لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بغیر شرعی ضرورت کے وہاں ٹھہرنا درست نہیں۔ ہاں، جو شخص سخت بیمار ہو جائے اور اعتکاف میں ٹھہرنا مشکل ہو تو اگر ڈاکٹر کا اعتکاف والے جگہ پر آنا ممکن ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ وہ شخص علاج کے لیے نکل جائے۔ اس سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف ایک روزہ اور ایک دن رات قضائے اعتکاف کرنا پڑے گا، مگر گناہگار نہیں ہوگا۔ قضاء اعتکاف اس رمضان میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ روزے تو اب بھی جاری ہیں۔ صرف ایک دن رات اعتکاف پر بیٹھ جائے اور رمضان کے بعد بھی روزہ رکھ کر قضاء اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اعتکاف کی قضا بغیر روزے کے رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی روزہ بھی ساتھ رکھنا لازمی ہے۔ بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال اعتکاف میں بلا ضرورت موبائل فون، خصوصاً سمارٹ فون، ٹچ موبائل کا استعمال مناسب نہیں، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن وقت دیکھنے کے لیے یا خاص دینی خطبہ موبائل میں پڑھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تب پھر بھی اجتناب بہت ضروری ہے۔ اگر بہت شدت ضروری ہو تو ضرورت پوری کرنے کے فوراً بعد بند کرنا مناسب اور عبادت میں یکسوئی کے لیے بہتر ہے۔ 13واں اعتکاف سے نکلنے کا طریقہ عید کے چاند کا جیسے ہی اعلان ہو تو سنت اعتکاف مکمل ہو کر خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے کوئی بھی مخصوص عمل نہیں، لہذا اعتکاف سے اٹھ سکتا ہے۔ تاہم اگر عید کی شب مسجد میں مزید عبادت کے لیے ٹھہرا رہے تو وہ بہت بڑا اجر ثواب کی بات ہے، گرچہ ٹھہرنا لازم نہیں ہے۔ بعض غیر ضروری رسومات: بعض لوگ اعتکاف کے اختتام پر متکفین مرد یا متکفین خاتون کو مبارکباد دینا لازمی سمجھتے ہیں۔ اسی رات ان کے گھر میں یا اپنے گھر بلا کر دعوت طعام وغیرہ کا پروگرام بھی لازم سمجھا جاتا ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بات ناراضگی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب ایک رسم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی کوئی مخصوص دعا نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ دعا مانگی تھی، زیادہ ترغیب فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں اس رات کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مسند